السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت، اور کون ہے جو پھرے عن ملت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، عن ملت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا من صفحہ، مگر وہی پھرے گا جو بنائے اپنے آپ کو، جو احمق بنائے نفسہ اپنے آپ کو، الا من صفحہ نفسہ، مگر جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائے۔ میں اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزر گیا کہ اس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر کتنی قربانیاں تھیں ان کی۔ تو اگر اس کے دین سے بھی کوئی پیرے یا اس سے بھی کوئی اعتراض کرے تو وہ تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور بے شک اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، بے شک ہم نے منتخب کیا ان کو فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی وہ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوں میں سے ہوگا، نیکوکار میں سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کہتے ہیں اذ قال له ربه، اور جب یاد کرو جب اس نے اس کو کہا، ربہ، اس کے رب نے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، اسلم، تم فرمان بردار بنو، حکم بردار بنو۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلم، تو میں فرمان بردار ہوں، لرب العالمین، جو عالمین کا پروردگار ہے، جو رب ہے، میں اس کا فرمان بردار ہوں۔ ووصّى، اور یہی پھر وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، بہا ابراہیم، ببنیہ، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب کو۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چنا ہے تم کو، لکم الدین، اللہ نے چن کر دیا، اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تم کو دین کے لیے، فلا تموتن، پس تم نہ ہو، تم مت ہو جا، مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مطلب فرمان بردار ہو۔ ووصّى بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نصیحت کی، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ تو اس سے یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو وصیت نصیحت کر سکتا ہے، خاص کر وصیت کر سکتا ہے، چونکہ یہاں پہ وصیت کا ذکر ہے، اور نیک کام کی وصیت، کہ مطلب یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ آگے پھر دین ہے، تو دین کون سا ہے، آگے پھر اپنی جگہ پہ آ بھی جائے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتا ہے جو دین ہے وہ میرے نزدیک و اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا وہ تابعداری کرے، قبول کرے، فلن یقبل منہ، اللہ کہتے ہیں میں ہرگز قبول نہیں کروں گا اس سے وہ۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یہاں پہ بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وہ دونوں کا وہ ذکر آیا ہے، دعا آیا ہے جو انہوں نے دعا کی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اقسام القرآن، ایک قرآن ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں قرآن شریف میں جتنی قسمیں ہیں وہ ساری اس نے اکٹھا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن شریف میں جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس میں سب سے بہترین قسم یہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جیسے سامنے، ترجمے سے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سامنے کھڑا کرتے اور خود آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کو بولتے ہیں، فرماتے ہیں فلا وربک، کہ ہرگز مجھے تیرے رب کی قسم، اشارہ اس کو کرتا ہے، اپنے آپ کو کرتا ہے، اور ایسے بولتا ہے جیسے وہ پاس ہی ہے، مجھے تیرے رب کی قسم، سامنے کا بتاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی، کہ وہ مومن نہیں ہے یہاں تک کہ وہ فیصلے تم پہ نہ کرے۔ ام کنتم شہداء، چونکہ یہ باتیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہودی تھا اور وہ کوئی نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصارہ تھا، تو اس کے بارے میں اپنا دین وہ ثابت کرنا چاہتے تھے تو ان پہ الزام لگاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، کیا تم گواہ تھے، اس حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اس قال لبنیہ، تو انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد، قالوا نعبد، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے
خدا کی، معبود کی، و الہ آبائک، اور جو ہمارے باپ دادوں کے معبود ہے ان کے، جو ابراہیم کے معبود ہے، و اسماعیل، اسماعیل کے معبود ہے، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے، الہًا واحدًا، اور وہی ایک ہی معبود ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہاں آگے ان کا واقعہ آ جائے گا، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا تھا، جس میں یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرمان بردار ہیں۔ یہ ان کے بیٹوں کی وہ جواب ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، اللہ فرماتا ہے یہی ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کا جو تم کرتے ہو، جو انہوں نے کیا ہے اس کا تم سے نہیں پوچھے گا، جو تم کرتے ہو ان سے نہیں پوچھیں، کہ وہ اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے اور وصیت نصیحت کے لیے انہوں نے جگہ جگہ پہ، جیسے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے عشیر جو آپ کے قریب ہے ان کو سب سے پہلے ڈراؤ، وامر اہلک بالصلاۃ، اپنے اہل کو نماز کا وہ حکم دے دو، یہ وغیرہ اپنی اپنی جگہ پہ یہ آئی ہے۔ اب اگر کوئی یہ بولے کہ جی ہم مطلب مثال ہاشمی ہے، یا ہم مطلب اہل بیت سے ہے، تو اس کا محاسبہ نہیں، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث فرمایا ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ کوئی عمل اگر نہیں کیا تو اس کا جو نسب ہے وہ ان کے کام نہیں آئے گا، وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا، مطلب اپنے اعمال پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ وقالوا کونوا، اور کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصارا، یہ یہودی نصارا کا آتا ہے، تہتدوا، تو تم ہدایت پالو گے۔ یہودی سب کو بولتے تھے تم یہودی ہو جاؤ، نصارا سب کو کہتے تم نصارا ہو جاؤ، تو تم ہدایت پالو گے، اپنے تبلیغ کرتے تھے۔ قل، اب اللہ فرماتا ہے قل، تم بتا دے، بل ہرگز نہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام، بلکہ ہم نے اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ حنیفہ، جو دوسروں سے مائل ہے، جو ایک ہی طرف کا دین ہے وہ ہم نے لیا ہے، وما کان من المشرکین، اور ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ قولو، تم بتاؤ ان کو، آمنا، ہم نے ایمان لایا ہے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد۔ اسباط سبت سے نکلا ہے، سبت کا معنی اولاد بھی آتا ہے، قبیلہ بھی آتا ہے، مطلب سارے قبیلے میں بہت بڑی نسل تھی ابراہیم علیہ السلام کی، سب کی طرف کہ ہم سب کو مانتے ہیں، سب کے جن پہ جو اللہ کی طرف سے جو کتاب آئے وہ ہم سب مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو ملا ہے دوسروں پیغمبروں کو، من ربہم، اپنے رب، مطلب درمیان میں اور بھی پیغمبر آئے تھے، نوح علیہ السلام جو پہلے آئے تھے، یوشع علیہ السلام، شایع علیہ السلام، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی نبی آئے تھے، تو دانیال علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب کو ہم مانتے ہیں، اور جو ان کو کتابیں ملی وہ بھی ہم مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد، ہم کوئی فرق نہیں کرتے ان کے درمیان، احد منہم، ان میں سے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ فإن آمنوا بمثل، اب اللہ ایک قانون بتاتا ہے یہاں پہ، اگر سب کو بتاتا ہے، فإن آمنوا، اگر تم، ہم سب کافر، وہ جو وہاں پہ کرتے تھے سب کو کہتا ہے، فإن آمنوا، اگر تم لوگوں نے ایمان لایا ہے، بمثل ما آمنتم، ان کے مثل جو انہوں نے لایا ہے، فقد اہتدوا، پر تم کامیاب ہو گئے، تم لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب یہ جو دین میں نئی نئی باتیں سکھاتے یہ سارے ان سے ہٹتے جائیں گے، وہ ایمان جو انہوں نے لایا ہے، جس طرح وہ ایکسیپٹ کرتے تھے کتاب سب چیزوں کو، اس طرح اگر تم لوگ بھی لائے تو تم سب ہدایت پانے والے بن گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پر یہ تمہاری ضد ہے۔ واقعی میں آج کل جتنے بھی لوگ ہیں اس کو قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، وہ نہیں مانتے، تو وہ ضد کی وجہ سے نہیں کرتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ فرماتے اس کے لیے تیرا رب کافی ہے ان لوگوں کے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا ہے اللہ کا رنگ، مطلب اللہ کا طریقہ، اللہ کے نبی کا طریقہ، رنگ میں یہی مراد۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور زیادہ حسین رنگ جو ہے، من اللہ صبغہ، کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین سے زیادہ خوبصورت دین، خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے
بندے ہیں۔ اس سے پہلے ایمان پہلے پارے میں سارا ایمان کا کہیں پہ مفصل کہیں پہ مجمل ذکر ہوا، اب آخر میں یہ آیات نازل ہوئی کہ ایک قانون بتایا گیا ان کو۔ قل اتحاجوننا، کہہ دے اے نبی ان کو کہ تم جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ سے، وہو ربنا، اور وہ حال یہ ہے کہ وہ رب ہے ہمارا، وربکم تمہارا، ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تم اللہ سے جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ ولنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ونحن لہ مخلصون، اور ہم تو خالص ہے اس کے ہیں، ہم تو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں سب کچھ۔ ام تقولون، تم کیا کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اس کے قبیلے اس کے اولاد، کانوا ھودا او نصارا، دیکھو وہی بات آ گئی، تم کیا کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، یہ سارے اور ان کے اولاد یہ یہودی یا نصارا تھے؟ قل، تو ان کو بتا دے، اانتم اعلم، تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، اللہ کو زیادہ پتہ ہے یا تمہیں زیادہ پتہ؟ یہ ان پہ جا کے نا وہ ہیڈ کرتے تھے کہ جی وہ یہودی تھے، نصارہ کے تھے، وہ نصارہ تھے، ہم تو اسی کے دین پہ آ رہے ہیں۔ تو ان کو بتا دے، ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن کتما، جس نے چھپائی ہے، شہادتاً، گواہی کو، عندہ، اللہ سے۔ اب گواہی سے کیا مراد ہے؟ یہ ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل، زبور میں، ان کی کتابوں میں آیا ہے باقاعدہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے پیغمبر گئے گزرے ہیں سب کا ذکر آیا ہے، ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں لکھا ہے جیسے ہمارے قرآن میں نہیں لکھا ہے، جیسے انہوں نے تحریف کیا ہے، یہ چھپاتے تھے ان چیزوں کو، اس کی گواہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تم مطلب ان سے زیادہ ظالم کون ہے جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو، عندہ من اللہ، اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے آئے وہ یہ چھپاتے ہیں۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے، عما تعملون، جو تم کرتے ہو اعمال اس سے بے خبر نہیں۔ تلک امت، پھر دوبارہ اللہ فرماتے ہیں تلک امت، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا، ان کے واسطے ہے، ما کسبت، جو انہوں نے کیا ہے، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے ہے، ہم نے جو اعمال کیے ہمارے لیے ہے، ولا تسألون، اور سوال نہیں کیا جائے گا، عما کانوا یعملون، ان کے کاموں کا تم سے یا تمہارے کاموں کا ان سے، اپنے اعمال خود ہی کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ آگے بھی توفیق دے دے، ہمارے دوستوں کی برکت سے اور ہمارے آپ سب بھائیوں کی ویورز کی مدد سے ہم نے پہلا پارہ جو تھا وہ ختم کیا ہے۔ اللہ آگے ہمیں انشاءاللہ اور بھی توفیق دے دے کہ آگے بھی ہم اس طرح اس ٹرانسلیشن کو کنٹینیو رکھے، اور جو مسائل ہے جو ڈیلی وہ بھی انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا، یہ ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ بنائے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔